اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یہ میرا چینل یوٹیوب پہ انفینٹ اسلام، اس پہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 82 تک ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 یعنی آیت نمبر 83 سے آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے، اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ بظاہر خطاب بنی اسرائیل سے کیا جا رہا ہے، اور ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو تورات میں ان سے کیا گیا تھا۔ اور تورات میں ان سے کیا عہد کیا گیا تھا کہ اول تو پوری کی پوری تورات پر ہی ایمان لے کر آنا ہے، لیکن اگر جو اس میں احکامات ہیں جن پہ زیادہ زور دیا گیا، ان احکامات کا یہاں پر ذکر ہے، اور وہ کیا ہیں؟ یہ غور کیا جائے کہ یہ مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کی درستگی اور عبادات اور معاملات تمام کے تمام بہترین طریقے سے بیان فرمائے ہیں۔ الغرض یہ کہہ لیا جائے کہ حقوق اللہ کا بھی ذکر کیا گیا اور حقوق العباد کا بھی ذکر کیا گیا، اور ان کی طرف لوگوں کو تلقین کی گئی کہ یہ حقوق ادا کریں، اور کیا بہت ہی زیادہ حسن طریقے سے، بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے اس آیت میں بیان کیا گیا۔ وہ کس طرح سے کہ ایک کے بعد دوسرا، اور پہلا دوسرے پہ مقدم کس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے حقوق اللہ کا ذکر کیا، اور اس بہت ہی نفیس ترتیب کے ساتھ اللہ نے تمام احکامات کا ذکر کیا کہ اگر غور کیا جائے تو عقائد جو ہیں وہ اعمال پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو ہی اعمال درست ہوں گے۔ تو آیت کے آغاز میں سب سے پہلے اللہ نے عقیدے کی درستگی کا ذکر کیا اور کہا کہ اے لوگو، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اس نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جیسا حق ہے اس کی عبادت کا، اس حق کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ پھر دوسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ حقوق اللہ میں سب سے زیادہ فوقیت والی چیز اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ حقوق العباد میں اگر غور کیا جائے تو سب سے پہلے سب سے مقدم اللہ نے والدین کے حقوق کو رکھا، اور بیان کس طرح کیا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ بھلائی سے مراد یعنی ان سے دلی محبت رکھی جائے، بات چیت کرتے وقت، اٹھتے بیٹھتے وقت ان کے ادب کا خاص خیال رکھا جائے، ان کو ان کے نام سے نہ بلایا جائے، ادب سے اماں کہہ دیا، ابا کہہ دیا، امی کہہ دیا، والدہ، والد۔ الغرض آپ جس بھی نام سے ان کو بلا لیں، کسی بھی زبان میں آپ اپنے والد یا والدہ کو بلاتے ہیں، ان کا اپنا نام نہ لیں، ان کو پیار سے بلایا کریں۔ جہاں تک ہو اپنا مال، اپنی جان ان پر خرچ کریں، یعنی اپنی بدن سے بھی ان کی خدمت کریں اور اپنے مال سے بھی ان کی خدمت کریں، اور ہر کام میں، ہر بات میں ان کی رضامندی کا خاص خیال رکھیں۔ جب وہ اس دنیا سے گزر جائیں تو ان کی ہر جائز وصیت جو وہ کر کے گئے ہوں وہ پوری کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، صدقات و خیرات کرے، یعنی ایصال ثواب کرے ان کو، کہ ان کی نیک اور صالح اولاد ہونے کا حق ادا کریں، کہ جب وہ اس دنیا میں نہ ہو تو ان کے پیچھے
ان کے لیے یعنی صدقات اور خیرات اور احصال ثواب کا اہتمام کریں، ہر ہفتے ان کی قبر کی زیارت کریں اور قرآن خوانی کی جائے۔ جو والدین کے عزیز و اقارب ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھا جائے، جن لوگوں سے آپ کے والدین ملتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا طریقہ تھا ان سے ملنے کا، بات کرنے کا، تو آپ بھی ان کے اپنے والدین کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھیں، ان کے عزیز و اقارب سے، ان کے ملانے والوں سے، دوستوں سے، یعنی الغرض یہ کہہ دیا جائے کہ جو سعادت مند بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والدین کے دوستوں کو بھی اپنے والدین کی جگہ ہی عزت دیتے ہیں، کہ جس طرح اپنے والدین کا ادب اور احترام کا خاص خیال رکھنا ہے، اسی طرح آپ اپنے والدین کے چاہنے والوں کا بھی عزت اور احترام کیا کریں۔ پھر آگے اللہ نے کہا اور رشتہ داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے بعد جو حکم آتا ہے وہ دیگر رشتہ داروں کا آتا ہے، اور اس کو رشتہ داروں کو فوقیت دی یتیموں اور مساکینوں پر، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ نے صدقہ دینا ہے تو سب سے پہلے اپنا دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد رشتہ داروں میں کون نیڈی ہے، کون ضرورت مند ہے، آپ نے کسی کی مالی مدد کرنی ہے تو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، پھر اگر کوئی نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد آپ باہر جائیں، اور سب سے بہترین جو آپ خرچ کرتے ہیں آپ کا اپنے والدین پہ خرچ کرنا ہے، اور اگر آپ کے والدین ضرورت مند نہیں ہیں اس حد تک تو پھر آپ وہ دولت جو ہے وہ دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو باقی کے لوگوں میں تقسیم کریں۔ ہاں، والدین پر خرچ کرنا سب سے زیادہ باعث فضیلت ہے۔ پھر یتیموں کی باری آ جاتی، یتیموں کو مساکینوں پر فوقیت دی کہ یتیم کا اگر والد نہیں ہے گھر کا چولہا کیسے چلے گا، اور ان کی پرورش کون کرے گا، تو ان کی پرورش کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اٹھا لیں اور اللہ اس کا آپ کو بہت اجر دے گا۔ پھر کہا اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ ساری باتیں بیان کرنے کے ساتھ پھر کہا کہ لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اس سے مراد تبلیغ کے سارے طور طریقے آ جاتے ہیں، یعنی اگر آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، اچھی بات کرنے سے مراد بھلائی کی بات کرنا، اصلاح کرنا، لوگوں کا دل ہلکا کرنا، ان اپنے الفاظ کے ساتھ ان کے درد کو چن لینا۔ اور کیوں کہا گیا کہ اس کو آپ کی بات کرنے کا طریقہ ہی اس طرح ہو کہ اگلے بندے کو واقعی اپنا دکھ ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہو۔ جیسا کہ ہم عام الفاظ میں بات کریں، ہم کسی کا غم ہلکا کرنے جائیں تو بڑھا کے آ جاتے ہیں۔ کوئی اپنے رزلٹ کی وجہ سے پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے ایک پیپر جو ہے وہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پیپر مس ہو گیا، تو اب میں کیا کروں، تو ہم اسے اگلے پچھلے کی کہانیاں سنا دیتے ہیں کہ اس کا بھی پیپر جو ہے وہ رہ گیا تھا، تو اس میں بالکل مارکس کٹ گئے تھے، اس کا اوورآل رزلٹ برا آ گیا تھا، لیکن خیر تم پریشان نہ ہو۔ تو اس کو درد ہلکا کرنا نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اپنے الفاظ کی درستگی کے ساتھ آپ اگلے بندے کا آدھی سے زیادہ ٹینشن ختم کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بہترین طریقہ نہیں آتا، ہم اکثر اوقات کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ کسی کی کو اچھی بات بتانا چاہتے ہیں، تو خدا را اپنا طریقہ درست کر لیں، اپنے بولنے کا انداز درست کر لیں۔ بعض اوقات ہماری نیت اچھی ہوتی ہے لیکن ہمیں بات کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، تو ہم معاملہ سنوارنے کے بجائے مزید بگاڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات کرنے کا حکم دو، ان کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ پھر کہا نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ پھیرنے والے ہو۔ اگر غور کیا جائے تو یہ اس وقت بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ اگر اسی بات کو اپنے دین اسلام پہ اپلائی کریں اور غور کریں، اور اس طرح سے اس بات پر غور کریں کہ ہم سب بھی مسلمان ہیں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم بھی اللہ سے عہد لے رہے ہیں، ہم اللہ سے قرآن کریم پڑھنے کا عہد لے رہے ہیں، ہم اللہ سے عہد کر رہے ہیں کہ اے اللہ عز و جل ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں۔ عہد میثاق کس کو کہتے ہیں؟ پختہ عہد کو، ٹھیک ہے، مکمل پختہ ترین عہد کو میثاق کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے عہد کر رہے ہیں، میں رجوع کرتی ہوں، میں نے لے رہے ہیں کہہ دیا، تو کر رہے ہیں سے مراد کیا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تیرے قرآن میں کہے ہوئے ہر احکامات کی پاسداری رکھیں گے، ہم ہر احکامات پر عمل کریں گے، ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، جو بھی احکامات تو نے قرآن میں کہے ہم سب کے سب پر عمل کریں گے۔ تو کیا ہم وہ عہد پورا کر رہے ہیں؟ اللہ جب ان یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ چند آدمیوں کے سوا سب کے سب میرے عہد سے پھر گئے، تو ذرا غور کریں کہ کیا ہم بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جو واقعی حقیقتاً عہد تو کرتے ہیں منہ سے، زبان سے، لیکن اقرار بھی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین معنوں میں
پختہ معنوں میں عہد جو ہم نے کر لیا اس کی پاسداری رکھنے کی، اس عہد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 84، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ اب اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیلی تم اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا، آپس میں لڑنا جھگڑنا مت، اپنی قوم کو ناحق جلا وطن نہ کرنا، کیونکہ اس سے تمہاری اپنی قوت ٹوٹ جائے گی اور تمہارا اپنا قومی شرازہ بکھر جائے گا، اور جو تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ اور تم نے اس سارے کے سارے عہد کو اقرار بھی کیا اس عہد کا، اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو کہ ہاں ہم نے عہد کیا تھا، لیکن تم اس عہد پہ قائم نہیں رہے، تم نے اس عہد کا پاس نہیں رکھا۔ وہ عہد کون سا تھا اس کی تفصیل اگلی آیت میں آ رہی ہے، اور آیت نمبر 85 میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ پھر یہ کہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ ان کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے گا اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول سمجھنے کی ضرورت ہے، اور شان نزول کافی سٹرونگ ہے، تو اگر آپ کو شان نزول سمجھ آ گیا تو ممکن ہے کہ آپ کو آیت مکمل طور پر یقیناً سمجھ آ جائے گی۔ تو شان نزول ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے علیحدہ سے ایک سلائیڈ بنائی ہے، ایک چارٹ چھوٹا سا بنایا ہے، جس پہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ شان نزول کیا ہے اور اس آیت میں کس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اس چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ کل 4 قبیلے جو تھے وہ مدینہ منورہ میں آباد تھے، ٹھیک ہے؟ ان 4 قبیلوں میں سے یہ جو 2 قبیلے ہیں یہ تھے یہود کے قبیلے، ٹھیک ہے؟ اور باقی کے یہ 2 جو ہیں بنی قریظہ اور بنی نذیر، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے، اور اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے تھے مشرکین کے، ٹھیک ہے؟ یہ یہودیوں کے، ٹھیک ہے، اور یہ کس کے تھے؟ مشرکوں کے۔ اب ایک اور چیز جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ ایک اور بات ان لوگوں کے لیے جو میری ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، آڈیو ان تک پہنچ رہی ہے، تو میں اپنی تقریر کو، اپنی بیان کرنے کو آسان کروں گی مزید، تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 4 قبیلے آباد تھے، ٹھیک ہے؟ 2 فرقے اس میں سے یہودیوں کے تھے جسے بنی قریظہ اور بنی نذیر کہا جاتا تھا، اور 2 اس میں سے فرقے قبیلے جو ہیں وہ مشرکین کے تھے جن کا نام تھا اوس اور خزرج۔ توجہ چاہوں گی تاکہ آپ کو بات صحیح سے سمجھ آ جائے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر بات شروع ہوتی ہے کہ جو بنی قریظہ تھا اس نے جو تعلق اور دوستی رکھ لی، اس نے اوس نامی قبیلے سے رکھ لی، یعنی یہودیوں کا وہ قبیلہ جو بنی قریظہ کے نام سے مشہور تھا، اس نے دوستی کس سے کی؟ اوس سے۔ اور اوس کون سا قبیلہ تھا؟ یہ قبیلہ مشرکین کا تھا۔ اب بنی نذیر جو تھا اس نے دوستی رکھی ہوئی تھی خزرج نامی قبیلے سے جو کہ مشرکین کا ہی تھا۔ اب ان لوگوں سے کل 4 عہد لیے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 4 عہد لیے گئے تھے تورات میں، اور وہ کس قسم کے تھے؟ سب سے پہلا عہد یہ تھا کہ یہودیوں سے لیے گئے تھے۔ پہلا عہد کیا تھا؟ کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پہلا کیا تھا؟ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا عہد لیا گیا تھا؟ کہ کسی کو بھی جلا وطن نہیں کرنا، وطن سے نہیں نکالنا، اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں یہودی آپس میں ایک دوسرے کو نہ یہ لوگ قتل کریں گے اور نہ ہی جلا وطن کریں گے، یعنی ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے، اپنے ملک سے نہیں نکالیں گے۔ پھر تیسرا جو عہد تھا وہ ان سے یہ لیا گیا تھا کہ اپنے
مقابل دشمن کو کسی بھی قسم کی مدد فراہم نہیں کرنی. یعنی ہم دو قبیلے ہیں، ہم یہودی قبیلے ہیں، ہمیں جائز نہیں کہ ہم کسی اور کی مدد کریں اپنے مقابلے میں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 3 عہد ہو گئے. اور چوتھا عہد ان کے ساتھ یہ کیا گیا تھا کہ آپس میں جب کوئی آپ کا ساتھی قید ہو جائے، یعنی قبیلہ نذیر اور بنی نذیر اور بنی قریظہ، ان دونوں میں سے اگر کسی کا کوئی فرد قید ہو جائے تو دوسرے قبیلے والے اس کو چھڑوا لیں، قید سے رہائی کروا دیں. ٹھیک ہے، یہ 4 عہد جو تھے وہ کل ان سے لیے گئے تھے، اور کہا کہ ان عہد پر جو آپ نے ہر صورت میں قائم رہنا ہے. ہوا کچھ اس طرح سے کہ چاہیے تو تھا کہ یہ آپس میں عہد کی پاسداری کرتے اور ان قبیلوں سے نہ دوستی رکھتے اور نہ ان سے مل کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے، لیکن حقیقت حال اس سے بالکل مختلف ہوئی. ہوا کچھ اس طرح سے کہ اوس اور خزرج جو 2 قبیلے ہیں، ان کی آپس میں جنگ و جدال جاری تھی، جو تقریباً 100 سال تک آپس میں جنگ کرتے رہتے تھے. اب ان کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ اب بنی قریظہ جو ہے وہ اوس کا دوست تھا اور بنی نذیر خزرج کا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو یہ دونوں قبیلے بھی اپنے اپنے دوستوں کا ساتھ دیتے. یعنی بنی قریظہ اوس کا ساتھ دیتا، بنی نذیر خزرج کا ساتھ دیتا، اور اسی ساتھ میں یہ دونوں بھی آپس میں جنگ و جدال شروع کر دیتے، آپس میں لڑائی شروع کر دیتے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو آگے چلتے ہیں. ان کو منع کیا گیا تھا کہ نہ ایک دوسرے کو آپ نے اپنے وطن سے نکالنا ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں کو، یعنی جو آپ کے اہل کتاب ہیں تورات پڑھنے والے، ان کو قتل کرنا ہے. نہ ان کو اس بات سے بھی منع کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے دشمن کی مدد نہیں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، دشمن کو کوئی مدد نہیں کرنی. اور چوتھا عہد تھا کہ اگر کوئی قیدی ہوتا ہے تو اس کو چھڑوانا ہے. انہوں نے 3 عہد جو ہیں، جو 3 عہد ہیں ان کو توڑ ڈالا. ٹھیک ہے، ان کون سے عہد تھے ہمارے پاس جو ان کو کیے گئے تھے ان کے ساتھ؟ وہ اس طرح کے تھے کہ پہلے 3 عہد انہوں نے توڑ دیے. وہ کون سے تھے؟ آپس میں لڑتے بھی تھے اور جلا وطن بھی کرتے تھے ایک دوسرے کو، اور اپنے مقابل جو دشمن آتا تھا اس کی مدد بھی کرتے تھے. وہ کس طرح سے کہ بنی قریظہ اور بنی نذیر جو ہے اوس اور خزرج کی مدد کرتا تھا. اب بات آ گئی، اپنے خلاف دشمن کی مدد کرتے تھے تو آپس میں لڑتے تھے ایک دوسرے سے، قتل بھی کرتے تھے. کسی کا سامنا ہو جاتا تھا جنگ کے دوران، وہ اپنے قبیلے کا بھی ہوتا تھا، یعنی بنو نذیر بنو قریظہ کو دیکھ لیتا تھا تو قتل کر دیتا تھا، اور بنو قریظہ بنو نذیر کو دیکھ کے قتل کر دیتا تھا. ان دونوں کی یہ جنگ جو ہے وہ ان مشرکین کے خطوں، یعنی جو مشرکین کے فرقے تھے اوس اور خزرج، ان کے ساتھ برابر کی جاری رہتی تھی. آپس میں ہر حد تک لڑتے تھے اور بالکل بھی ایک دوسرے کا پاس خیال نہیں رکھتے تھے. ایون جو شخص ہارتا تھا اس کو اس کے قبیلے سے نکال دیا جاتا تھا، اس کو جلا وطن کر دیا جاتا تھا، اور یہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے. لیکن انہوں نے ایک چیز شروع کر دی کہ جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو بنی قریظہ اور بنی نذیر نے آپس میں کیا سلسلہ شروع کر لیا. انہوں نے یہ کیا کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو بنی قریظہ فدیہ دے کے بنی نذیر کو چھڑوا لیتا، اور بنی نذیر جو ہے وہ بنی قریظہ کے لوگوں کو چھڑوانا شروع کر دیتا. تو لوگ ان سے کہتے کہ توریت میں اپنے قوم کے قیدیوں کا جو ہے وہ چھڑوانا تو حکم ہے، تو تم ان کو پہلے لڑائی کیوں کرتے ہو اور چھڑواتے کیوں ہو بعد میں؟ تو جب ان سے سوال کیا جاتا کہ ان سے لڑتے کیوں، تو کہتے کہ ہم اپنے حلیف کو، یعنی اپنے دوست کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے ان سے لڑتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بنی قریظہ کو اگر کہا جاتا کہ تم نے بنی نذیر پر حملہ کیوں کیا، تو وہ کہتے کہ بنی نذیر جو ہے وہ ہمارے دوست کے قبیلے، جو ہمارا دوست اوس تھا، اس پر حملہ کیا تو ہم نے اوس کا ساتھ تو دینا ہی تھا. اور یہی سارے کا سارا بیان بنی نذیر بھی دیتا تھا کہ ہاں اگر بنی قریظہ ہمارے قبیلے، ہمارے دوست کے قبیلے خزرج پر، اس کے فرقے خزرج پر جو ہے حملہ کریں گے تو ہم بھی اس کو ماریں گے. پھر کہا گیا کہ تم ایک دوسرے کو جلا وطن کیوں کرتے ہو؟ تو کہا ہاں جنگ کے دوران اگر وہ ہمارے جو دوست ہے اوس اور خزرج دونوں قبیلے، تو جو بنی نذیر ہے وہ کہتا کہ خزرج کو اگر کوئی بھی نقصان پہنچائے گا تو ہم اس کو ہرا دیں گے اور اپنی قوم قبیلے سے نکال دیں گے. اور پھر جب ان سے یہ بات پوچھی جاتی کہ چلو ساری باتیں ایک طرف، تم یہ بتاؤ کہ بعد میں ایک دوسرے کو چھڑوا کیوں لیتے ہو؟ اگر اتنے ہی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہو تو پھر جنگ کے بعد ایک دوسرے کو چھڑواتے کیوں؟ تو ان کا کہنا ہوتا کہ تورات میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑوا سکتے ہیں.
سمجھ میں آئی ہے؟ تو پھر اس معاملے پہ اس سارے بیک گراؤنڈ میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ تمہیں کل 4 عہد دیے گئے تھے کہ نہ تو تم ایک دوسرے کا آپس میں قتل کرنا، نہ کسی کو جلا وطن کرنا، نہ اپنی قوم کے مقابل میں کسی اور کی مدد کرنا اور قیدیوں کو چھڑانا۔ تم پہلے 3 عہد کو نہیں مان رہے اور تم صرف چوتھے کو مان رہے ہو، اس لیے کہ اس میں تمہیں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تم اللہ کی کتاب توریت کے بعض احکامات پر عمل کر رہے ہو، بعض پر نہیں کر رہے۔ جو تم لوگوں کے ماننے کے قابل ہیں ان پر چپ کر کے عمل کر رہے ہو، اور جو تم لوگوں کی نفس کے خلاف ہے ان کا انکار کر رہے ہو۔ تو جو قوم ایسی حرکتیں کرے گی، اس قوم کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا کہ یہ ذلیل اور رسوا قوم ہوگی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پہلے ایک دفعہ پھر آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ اب آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو دیکھیں، پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ کیوں نکالتے تھے؟ جو قوم ہار جاتی تھی اس کو نکال دیتے تھے، خواہ وہ اپنے ہی قبیلے سے کیوں نہ ہو۔ پھر کہا تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو معاوضہ دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام تھا۔ یعنی تم لوگوں کو تو یہ بھی منع کیا گیا تھا کہ ان کو اس اپنے وطن سے نکالو ہی نہ۔ تم اس بات کو نہیں مان رہے، لیکن تم صرف جب وہ قید ہوتے ہیں اور ان کو رہا کرتے ہو، ایک حکم پر ایمان لاتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی ہے، اور اس کے سوا کیا ہے؟ اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ شان نزول سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے ریلیونٹ سوالات ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی ہر قسم کی جو آپ کے اٹھنے والے سوالات ہیں، کنفیوژن ہے، انشاءاللہ اس کو کلیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں میں نے آپ کو آسان الفاظ میں یہ ساری کی ساری بات سمجھا دی ہے۔ تو یہ دنیا میں عذاب اور رسوائی یہ کس طرح ہوئی تھی، اس کا واقعی یہ بات سچ ثابت ہوئی تھی کہ دنیا میں تو ان کی رسوائی اس طرح ہوئی کہ 3 ہجری میں بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں تمام کے تمام قتل کر دیے گئے۔ بنی قریظہ کا جو ہے وہ کیا سزا تھی کہ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا گیا تھا، اور ایک ہی دن میں ان کے تقریباً 700 آدمی جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ کن کے ہاتھوں؟ مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اور بنی نذیر جو ہیں وہ مدینہ منورہ سے نکال دیے گئے تھے، شہر بدر کر دیے گئے تھے، اور خیبر میں جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے، اور خیبر نامی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس جگہ سے بھی نکال دیے گئے۔ اور یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں مدینہ میں تشریف لائے تو مطلب وہ ایسے نکالے گئے کہ اب تک ان کا ٹھکانہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اب بھی یہ جو جرمنی نامی ملک ہے وہاں سے نکالے ہوئے یہودی در بدر پھر رہے ہیں، قیامت کے دن تک جو ہیں ایسے ہی پھرتے رہیں گے۔ ان کی جو جلا وطنی ان کے نصیب میں لکھی، ان کا کوئی اپنا گھر نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، اور آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا، اور اس کی ڈیٹیل آئندہ قرآن مجید میں بھی ہم پڑھیں گے کہ ان کو کیوں ذلیل قوم کہا گیا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر دیکھا جائے کہ ہم نے ان دونوں کی سزا پڑھ لی، بنی قریظہ اور بنی نذیر کی۔ بنی قریظہ کی کیا سزا تھی؟ مسلمانوں کے ہاتھوں 700 کے قریب یہ افراد تھے، تمام کے تمام قتل کر دیے گئے۔ اور بنی نذیر کی کیا سزا تھی کہ ان لوگوں کا جو قبیلہ تھا، یہ لوگ اپنے ملک سے جلا وطن کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جلا وطن جب یہ ہو گئے تو باقی رہی بات کہ مشرکین کے یہ جو 2 فرقے ہیں ان کا کیا ہوا۔ تو یہ جو اوس اور خزرج نامی قبیلے ہیں، یہ اب آج تک کے دور کے سب سے الحمدللہ جانے پہچاننے ماننے والے فرقے جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور ان کا ایک نام پہچان ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو کیا بتاؤں، یہ وہی قبیلے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو ان دونوں قبیلوں کو ایمان قبول کروا دیا، اور یہ دونوں جو قبیلے ہیں اوس اور خزرج، یہ ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہوئے، اور آپس کی جو 100 سالہ جنگ تھی اس کو ختم کر دیا گیا۔ جو سالوں سے جاری تھی وہ جنگیں بھی ختم ہو گئی، اور انہیں آپس میں ایک دوسرے کا دوست بھی بنا دیا۔ اور پتہ ہے ان کو کیا نام دیا گیا، اور یہ کون لوگ ہیں؟
میں نے بھی آپ کو کہا کہ قرآن میں بھی ان کی عظمت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، اور رہتی دنیا تک ان کی عظمت بیان رہے گی، کیونکہ یہ ایمان لے آئے تھے اصلی معنوں میں۔ تو آپ سب لوگوں کو بتاتی ہوں، یہ لوگ جو ہیں یہ انصار ہیں، ان جماعتوں کا نام انصار ہے، اور ان کے فضائل قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی۔ یہ وہی انصار ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے تو ہم دو قبیلوں کا ذکر پڑھتے ہیں، مہاجرین اور انصار۔ انصار وہ جنہوں نے ان کی ہجرت میں جب آپ شفٹ ہوئے تھے مدینہ میں تو مدد کی تھی بہت زیادہ، اپنے مالوں کے ساتھ اپنے گھروں میں مہاجرین کو جگہ دی تھی، تو ان کی یہ عزت، عصمت و شرافت رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان جیسی دولت جو ہے وہ عطا فرما دی تھی۔ تو سبحان اللہ، قربان جاؤں میں اپنے پروردگار کے، اللہ عز و جل کی دیکھیں کتنی حکمتیں ہیں کہ اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے لیتا ہے۔ یہ وہ قبیلے تھے جو مشرکوں کے تھے، اور پھر وہ قبیلے بنے جنہوں نے مہاجرین کا ساتھ دیا، اور یہ انصار بن گئے، اور رہتی دنیا تک یہ اچھے الفاظ میں یاد کیے جائیں گے، اور جہاں جہاں صحابہ کرام کا ذکر ہوگا، مہاجرین کا ذکر ہوگا، وہیں پر انصار کا بھی ذکر ہوگا، اور ان کے لیے دعائے خیر بھی کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت کا مکمل مفہوم تھا، اور آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ آیت کے اس حصے میں ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ، یہ یہودی جن کے یہ حرکتیں تھیں، یہ کرتب تھے کہ یہ دنیا کے پیچھے لگ گئے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہر کام دنیا کے لیے کرتے تھے، آخرت کا کبھی خیال ان کے دل میں بھی نہیں آیا، تو ہم نے بھی ان کے لیے ان کی دنیا کو بھی برا بنا دیا، ان کے اعمال کی وجہ سے آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور یہ اس قسم کا عذاب ہوگا جس میں ذرا بھی تخفیف نہیں ہوگی، یعنی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ روکا جائے گا اور نہ دور کر دیا جائے گا۔ تو استغفر اللہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان بالخیر زندگی عطا فرمائے، ایمان بالخیر ہی موت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں پر ایک اور رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے آج کے رکوع میں جو بھی پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو مجھے بھی معاف فرمائے، ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔ اور میرے پورے کے پورے لیکچر میں اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ کہوں گی کہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آپ کو تمام سوالوں کے جواب دوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔